بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن قبل ایک خبر گردش کرتی رہی کہ کراچی کو وفاقی حکومت کے حوالے کیا جائے گا اور حیدرآباد کو سندھ کی دارالحکومت بنانے پر غور و خوض ہو رہا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی سندھ دشمن عناصر یہ بات سوچ رہے ہیں، لیکن کل ایک خبر گردش میں آئی جس میڈیا کی زینت بنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے مل کر ایک کور کمیٹی بنائی ہے اور کراچی کے فیصلے اس کور کمیٹی کے حوالے کیے گئے ہیں، اور اب کراچی کے معاملات وہ کور کمیٹی سنبھالے گی۔ سندھ حکومت سے یہ اختیارات لے کر کور کمیٹی کے حوالے کرنا اور سندھ حکومت کا اس کا حصہ بننا جہاں قابل تشویش ہے، وہاں اب یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کہیں وہ قوتیں جو سندھ کو توڑنا چاہتی ہیں اپنے عملی اقدام کی طرف تو نہیں بڑھ رہی۔ واضح طور پر جمعیت علماء اسلام کا موقف رہا ہے کراچی سندھ کا اٹوٹ انگ ہے، کسی صورت کراچی کو سندھ سے الگ نہیں ہونے دیا جائے گا اور ان سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جہاں دیگر تنظیموں سے میری مشاورت جاری ہے، میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کو ہدایت کرتا ہوں، عوام سے اپیل کرتا ہوں، آنے والی 20 اگست جمعرات کو اپنے اپنے ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں پریس کلبوں کے سامنے پہنچیں، احتجاج ریکارڈ کرائیں کہ کسی صورت سندھ کی وحدت پر حملہ قبول نہیں کریں گے اور سندھ کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور کراچی سندھ کا اٹوٹ حصہ اور انگ ہے، اس کے خلاف کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں، جمعیت علماء اسلام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گھوٹکی سے لے کر کراچی تک کرپشن مٹاؤ سندھ بچاؤ تحریک چلائی جائے گی۔ اب اس تحریک کے اندر سندھ کی سالمیت کے حوالے سے بھی ایجنڈا شامل ہوگا۔ بہت جلد جمعیت علماء اسلام اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی صوبہ سندھ کا اجلاس طلب کرے گی اور اس میں گھوٹکی سے لے کر کراچی تک ہونے والی تحریک کے شیڈول کا اعلان کیا جائے گا۔ اس جمعرات 20 اگست کو تمام کارکنان اپنے اپنے ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں پریس کلب کے سامنے پہنچ کر سندھ کی وحدت پر ہونے والے اس وار کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں اور احتجاج ریکارڈ کرائیں کہ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے خلاف ہونے والی ہر سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔